الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورہ جاسیہ. سورہ جاسیہ اور سورہ قاف یہ دونوں جو ہے جوڑے کا تعلق رکھتی ہیں، دونوں سورہ. اور ان میں ایک بہت جو ہے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ان کی جو شروع کی آیات ہیں دو، یہ ایک جیسی ہیں، یعنی کہ ان کو مشترک آیات کہا جاتا ہے. مکی سورہ ہے سورہ جاسیہ، اس میں 14 رکوع ہے، اس میں 37 آیات ہیں. پہلی آیت ہے حروف مقطعات سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے، حامیم. اس کتاب کا اتارا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست کمال حکمت والا ہے. اب اللہ کی طرف سے ہے، ایک چیز یہ obvious ہے نا کہ یہ اللہ کی ہی کتاب ہے. اب یہاں پہ یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی جا رہی ہے اس آیت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے یہ نہیں بیان فرما رہے، کیونکہ ان کی طرف وحی کی جاتی تھی اور وہ ایز اٹ از بیان کر دیتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز گواہی کے طور پر یہ آیت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور کمال حکمت والا ہے، یعنی اللہ کا غلبہ بیان کیا جا رہا ہے، یہاں پہ اللہ کی حکمت بیان کی جا رہی ہے. تیسری آیت ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے. اب یہ جو نشانیاں ہیں یہ تو ہمیں قرآن کریم میں بار بار اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ پوری کائنات میں ہی نشانیاں موجود ہیں. اب انسان اگر اپنی تخلیق کو دیکھے، بہت ہی بڑا معجزہ ہے یہ بھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کائنات میں دیکھیں ایک درخت کی ہی اگر انسان اس کی دیکھے کہ کیسے وہ تخلیق کیا گیا اللہ کی طرف سے، تو جب اس کو کوئی بیج اگاتا ہے تو اس بیج میں کوئی دیکھ کے یہ نہیں جانتا کہ اس میں پورا درخت موجود ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا ایک بہت ہر ایک چیز میں معجزہ ہے، ہر ایک چیز میں نشانیاں ہیں. اب ماننے والے یعنی کہ جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان کا ظرف اتنا ہے کہ وہ یہ سب کچھ غور و فکر کرنے کے بعد مان بھی لیتے ہیں. اب کائنات میں جتنی بھی کائنات کی تخلیق ہے اس کو دیکھنے والے تو ہزارہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ایمان لانے والے جو ہے وہ گنتی کے ہی کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت جو ہے وہ دی گئی ہے. آیت نمبر 4 ہے، اور تمہاری تخلیق میں اور جو اس نے پھیلا دیے ہیں زمین میں جاندار، ان میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں. یعنی انسان اگر اپنی ہی تخلیق دیکھ لے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جانداروں کو دیکھے یا پھر کوئی بھی جو چیزیں ہیں جو پھیلا دی ہیں، اس میں چوپائے بھی آ سکتے ہیں، انسان بھی آ سکتے ہیں، نباتات بھی آ سکتی ہیں. سورہ زاریات کے آیت نمبر 21 میں بھی اسی طرح کی اللہ پاک نے جو ہے توجہ دلائی ہے. آیت نمبر 5 میں آتا ہے، اور رات اور دن کے اختلاف میں اور اس میں جو اللہ آسمان سے رزق اتارتا ہے پھر زندہ کر دیتا ہے اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد، اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. یہاں پہ اگین جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو انیشیٹ کیا رزق کا معاملہ، ٹھیک ہے، رات اور دن کا جو ہیر پھیر ہے. اب جب رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دن جب سٹارٹ ہوتا ہے، جب دن کا اختتام ہونے لگتا ہے تو پھر رات غلبہ پانے لگتی ہے. سورہ یونس کے آیت نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے. اور اس طرح سے رزق کا جو معاملہ ہے، یعنی کہ بارش سے یہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے، اور بارش کی جو ایک بوندیں ہیں وہ رویدگی کا باعث بنتی ہیں. ایسی بھی زمین جو بنجر ہوتی ہے پہلے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے انسان، پورا انسان بھی اور پورے جتنے بھی جاندار ہیں دنیا میں، وہ سب کے سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس رزق سے. اور اس کے بعد پھر زندگی کے بعد جو موت کا مرحلہ ہے،
اس کو جو ہے یہاں پہ مثال کے طور پر بیان کر دیا گیا، یعنی کہ زمین بھی تو ایسے ہی تھی، یعنی کہ جس طرح سے موت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، زمین بھی ایسے ہی بنجر اور بے آب و گیا تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ ایسے لہلہاتے ہوئے اس پہ جو ہے اللہ پاک کی رحمت سے باغات اگنے لگے کہ اس سے سب جو ہے انسان اور جاندار جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ دیکھیں کہ ہواؤں کے چلنے میں بھی نشانیاں ہیں۔ اب جو ہوائیں ہیں بادلوں کو کھینچ کے لے آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ گرمی جب بڑھتی ہے یا پھر ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، پھر نمی جو ہے وہ بخارات میں تبدیل ہوتی ہے، پھر بادل بنتے ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی بھی انسان، اس میں عمل دخل نہیں ہے کسی بھی انسان کا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ عقل والوں سے یہاں پہ مثال یہ دی گئی ہے کہ نشانیاں تو ہیں، لیکن کون سے لوگوں کے لیے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب دل بھی انہی لوگوں کے ہی مائل ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ ریفرنس کے طور پر سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 64، اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا، اور اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کو آیت الآیات کہا جاتا ہے، یعنی ایک کمبینیشن ہے ہر ایک چیز کا جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں وہ یہاں پہ ٹوٹلی بار بار مطلب اس کے بیان کی گئی ہیں، لیکن اس ایک آیت میں ان سب کو منجمد کر دیا گیا ہے، جمع کر دیا گیا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اسے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یہاں پہ یہ ساری ہی نشانیاں آ گئیں، ٹھیک ہے، زمین اور آسمان کی تخلیق آ گیا، رات اور دن کا آنا جانا آ گیا، کشتیوں جہازوں میں۔ اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو کیا یہ تیر سکتے ہیں زمین میں یا پانی میں؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو زمین کی جو ہے کہ پانی، زمین بنجر تھی، پانی اللہ تعالیٰ نے اتارا، پھر اس کے بعد رویدگی ہوئی، ٹھیک ہے، مردہ زمین کو اللہ پاک نے آباد کر دیا، پھر اس کے اندر حیوانات اور چرند پرند جو ہیں وہ اس کے اندر پھیلا دیے گئے۔ تو یہ ساری جو نشانیاں ہیں یہاں پہ بھی عقل والوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہی ہیں نشانیاں، ادروائز تو لوگ جو ہے وہ اس کو فار گرانٹیڈ سمجھتے ہوئے یوٹیلائز کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام ذخائر، اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں آتا ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ۔ تو اب اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اب یہاں دیکھیں کہ حق کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، یعنی کہ کوئی کمی بیشی نہیں کی جا رہی ہے اس میں، ٹھیک ہے، سچائی کے ساتھ ایز اٹ از جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا انسان کو، وہ ایز اٹ از پورے انسانوں تک پہنچا دیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سب تک یہ والا جو پیغام ہے یہ پہنچ گیا۔ اور پھر جب اتنی صاف ستھری ہدایت لوگوں تک پہنچی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو پھر اس کے بعد کون سا ایسا وقت آئے گا، کون سی ایسی بات آئے گی ان کے سامنے، کیا چیز آئے گی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ تو بربادی ہے ہر جھوٹ گھڑنے والے گنہگار کے لیے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک بخاری کی حدیث ہے 1386، یہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں مفہوم بیان کروں گی یہاں پہ، ڈیٹیلڈ حدیث ہے، آپ لازماً اس کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھیے گا۔ تو دیکھیں کہ جھوٹ بولنے والے کا جو ایک انجام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا خواب میں، کہ کیسے اس کے جو جبڑے ہیں وہ کھینچ دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو ایک عذاب دیا جاتا تھا۔ تو یہاں توجہ دلائی گئی ہے حدیث میں کہ انسان جو جو گناہ کرتا ہے، وہ غیبت کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، بہت لائٹ سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو گناہ میں آتا ہے، گناہ کبیرہ میں آتا ہے کہ کوئی انسان اگر جھوٹ بولتا ہے، تو یہاں پر اس کی وعید جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور بربادی بھی بتائی گئی ہے کہ اگر انسان آخرت میں برباد ہو جائے اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ سے یا کسی بھی ایسے گناہ کی وجہ سے جس کو وہ دنیا میں لائٹ سمجھتا رہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے مجھے، مطلب یہ خوش گمانی میں رہتے ہوئے انسان اگر جھوٹ پہ اور جو بری بری اس کی ہر عادتیں ہیں اس پہ قائم رہتا ہے، تو یہاں پہ ڈٹائی کا ایک بہت ہی زیادہ جو ہے مظاہرے والی بات ہے۔ تو اس حدیث کو آپ لوگ سب لوگوں نے بہت اچھے سے ریڈ کرنا ہے، کتنی ہی زیادہ ڈیٹیل بتائی گئی ہے باقی چیزوں کے بارے میں بھی۔ یہاں پہ ہمارا کنسرن جو جھوٹ تھا اس پہ تھا۔ بہرحال ہم آیت نمبر 8 کو دیکھتے ہیں، وہ سنتا ہے اللہ کی وہ آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر وہ اڑ جاتا ہے ضد پر تکبر کرتے ہوئے، جیسے کہ اس نے انہیں سنا ہی نہ ہو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 سے 7 میں بھی ایسی ہی وعید جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور پھر مردہ دل جو ہوتے ہیں وہ ہوتے بھی ایسے ہی ہیں، ان پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی سنتے ہوئے بھی وہ ایسا پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ضد ہے، تکبر ہے، ٹھیک ہے، اڑے ہوئے ہیں اپنی ہی بات پہ، اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ اور پھر یہاں پہ آگے جو آیت ہے آیت نمبر 9، اس میں مذاق کا بھی جو ہے وہ اظہار بتایا گیا ہے۔ اور جب ہماری آیات میں سے کوئی بات اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں کہ جو عبداللہ بن ابی تھا، اس کی بھی مثال ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی طریقے سے مذاق اڑاتا۔ اور یہاں ایک ابو جہل کی بھی ایک روایت ملتی ہے ہمیں کہ جب اس کو زقوم کی جو آیات آئی تھی کہ زقوم کا کھانا کھلایا جائے گا جہنمیوں کے لیے، یہ ہم نے پیچھے جو سورہ پڑھی اس میں ہم نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے علاوہ قرآن کریم میں بہت سارے ریفرنسز میں ہمیں زقوم کا جو ہے ذکر ملتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک وعید جو ہے وہ جہنمیوں کے لیے بیان کی گئی اور اس کھانے کا ذکر کیا گیا، تو پھر ابو جہل نے جو ہے ان چیزوں کا مذاق اڑایا کہ مکھن اور کھجور منگوانے کے بعد سب لوگوں کو کھلاتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ لو، یہ زقوم ہے، اور یہ جو ہے جہنمیوں کو، یہ وہ وعید ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں جہنمیوں کے لیے، تو یہ لو دنیا میں تم لوگ کھاؤ۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ایک تو خود ایمان نہیں لانا اور پھر ان چیزوں کا مذاق بھی اڑانا ہے۔ پھر ہم نے ایک اور جو ریفرنس ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا، ابھی اس وقت آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا جائے گا لیکن انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا کہ جب قرآن کریم میں آیا تھا کہ 19 فرشتے جو ہیں ان کا جب ذکر ہوا کہ 19 فرشتے اس چیز کو ڈیل کریں گے، تو یہاں ابو جہل نے اس چیز کا بھی مذاق اڑایا تھا کہ یہ 19 فرشتے جو ہے یہ تعداد ہی اتنی کم ہے کہ میں اکیلا ہی ان کو قابو کر لوں گا معاذ اللہ۔ تو یہ ان کا جو ہے ایٹیٹیوڈ تھا۔ آیت نمبر 10 میں آتا ہے ان کے پیچھے جہنم ہے اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ ان کے ذرا بھی کام نہیں آ سکے گا، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یعنی یہاں پہ انسان کے جو عمل ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ جو ہے نشاندہی کی گئی ہے کہ جو کچھ اعمال ہیں انسان کے، اور پھر وہ معبود جن کے لیے وہ پیروی کرتے رہے، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا غیر اللہ کو جو مددگار بنا کے سمجھتے رہے کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ تعاون کریں گے، دونوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جہنم سے یہ چیزیں بچا نہیں سکیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی آگے سے بھی جہنم آئے گی اور پیچھے سے بھی جہنم ہوگی، یہ اس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں آتا ہے یہ قرآن ہے ہدایت، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہی ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب جب یہ سواریاں نہیں ہوتی تھیں جیسے کہ ٹرکس اور گاڑیاں، یہ فیول والی جو بھی ہماری ٹرانسپورٹیشن ہے، تو دیکھیں کہ کشتی کی ایجاد جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھی بندوں کے لیے کہ وہ جو ہے اپنے جو سمندری اور جو پانی والے جو بھی سفر ہیں، یعنی فاصلوں کو کم کرنے کا ایک ذریعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لوگوں کی میل ملاقات کے لیے، لوگوں سے راہ و رسم کے لیے بھی، پھر اس کے بعد تجارت والا جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تجارت کے سفر بھی، تو یہ ساری ہی چیزیں ہیں جس سے یہ کشتیاں بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ان کا ذکر کیا، جو بھی جو نقل و حمل کا یہ چیزیں ذریعہ ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 66، اس میں بھی یہ جو سبجیکٹ ہے یہی بیان کیا گیا کہ اللہ نے ہی مسخر کیا نا۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں کہ لوہے کی بنی ہوئی کوئی، اور لوہے یا جو بھی کوئی دھات ہے اس سے بنی ہوئی کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو پانی میں وہ ڈوب جائے گی، لیکن دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہی عقل دی انسان کو، پھر اس نے کشتی کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں انسان نے اپنا دماغ اللہ تعالیٰ کے حکم سے استعمال کیا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ سب سے پہلی جو کشتی دنیا میں بنائی گئی تھی زمین پر وہ حضرت نوح نے بنائی تھی، اور اس کو ٹوٹلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی انسٹرکشن دی، سکھایا گیا انہیں، ٹھیک ہے، اور پھر لوگ بھی ان کا وہ کشتی بناتے، وہ اس قدر بڑی کشتی تھی کہ لوگ دیکھ کے ان کا مذاق اڑانے لگے تھے کہ پانی تو ہے نہیں اور کشتی بنائی جا رہی ہے، لیکن اس میں سارا جو ایک لاجک تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پوری کی پوری انسٹرکشنز مل رہی تھی کہ کیسے آپ نے اس کو جو ہے وہ بنانا ہے۔ اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اللہ چاہے
تو اگر سمندر میں طوفان آ جائے، اور جو دیکھا نہیں آپ نے کہ کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ جہاز تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، تو اللہ اگر چاہے تو کیسے جو ہے وہ یہ ڈوب سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ ہی نہ چاہے کہ یہ سفر کریں، تو چاہے وہ سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے، بہت بڑی بڑی جو ہے ایک بحری جہاز ہے وہ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، ممکن نہیں ہو سکتا ان کا آگے سفر کرنا، ٹھیک ہے؟ لوگ ڈوب جاتے ہیں، اور سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ نشانات جو ہے وہ بھی بہت مشکل سے ہی ملتے ہیں، جہاز پورے کے پورے ایسے ڈوبتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا اس میں انسان کو فضل تلاش کرنا ہے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ آیت نمبر 13 میں آتا ہے، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ اگین انہی لوگوں کے لیے پھر سے جو ہے وہ اشارہ دیا گیا ہے، غور و فکر سے جو کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دل میں ایمان رکھتے ہیں، اور پھر غور و فکر سے کام لینے کے بعد، ریئلائز کرنے کے بعد، وہ اگین اللہ تعالیٰ کے جو ہے شکر گزار انسان بن جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم یہ چیز بھی دیکھ لیتے ہیں، مسخر اللہ پاک نے کیا، اور پھر نعمتیں، یہ پوری جو کائنات ہے نا، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے لیے، سارے کے سارے ارینجمنٹ، بارش ہے، پانی ہے، نباتات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری خدمت کے لیے سبھی چیزوں کو لگا دیا، اور ہمیں حکم دے دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ لیکن ہم دیکھیں چیزوں کو ایکسپلور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ نعمتیں تو چاہیے، لیکن جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ وہیں پہ ہی سٹاپ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس پہ کوئی غور و فکر نہیں ہے۔ اور دیکھیں خزانوں کی وہ مقدار ہے کہ آج تک ختم ہی ہونے میں نہیں آ رہی، کبھی معدنیات نکل آتی ہیں زمین کے اندر سے، کبھی ہم اس کو نباتات کے طور پر دیکھ لیتے ہیں، یعنی اس قدر ہمارے لیے اللہ پاک نے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جنت میں اس سے کہیں زیادہ ہوگا، اور اس کی ایک جھلکیاں جو ہے وہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بتائیں، تھوڑی 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 تھوڑی، اور اس کو ایک سرپرائز کے طور پہ رکھا۔ لیکن دیکھیں کہ دنیا میں ایسا کھوئے کہ اس کو ایکسپلور کرنے کی خواہش ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ جو ہے وہ جنت کے خزانوں کی طرف مرکوز کریں، تاکہ ہمارے دنیا میں اعمال اچھے ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اگلا رکوع ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے، 18واں رکوع ہے یہ، آیت نمبر 14 سے لے کے 23 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ ذرا درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ بدلہ دے ایک قوم کو ان کی اپنی کمائی کے مطابق۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، یعنی کہ انسان پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ برا فیل کر رہا ہوتا ہے، مشکل فیل کر رہا ہوتا ہے، تو پھر انسان کے یہاں پہ جو ہے اصل جو روایات میں ملتی ہے اس کی شان نزول، ٹھیک ہے، اس میں آتا ہے آیات قرآنی سے شان نزول جو ہے وہ پیج نمبر 393 پہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق میں عبداللہ بن ابی جو ہے یہ بھی وہاں پہ شامل تھا، اور پھر اس کے بعد جب پانی لانے کے لیے اس نے اپنے غلام کو بھیجا، یہ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں پوری روایت کا، تو جب پانی لانے میں غلام نے دیر کی اور عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ دریافت کیا کہ آپ کو دیر کیوں ہوئی، تو غلام نے بتایا کہ پہلے جو ہے مجھے پانی پہلے بھرنے نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ پہلے جو حضرت ابو بکر کا خادم تھا اس نے اپنا جو ہے مشکیزہ فل کیا، حضرت عمر کا خادم تھا اس نے اپنا مشکیزہ فل کیا، تو اس نے بد زبانی جو ہے اس کی ویسے بھی عادت تھی عبداللہ بن ابی کی، ہم جانتے ہیں کہ یہ رئیس المنافقین اس کا لقب ہے، تو اس نے جو ہے آگے سے سٹیٹمنٹ پاس آن کی کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ کتے کو خوب موٹا تازہ کرو یہاں تک کہ وہ تجھے کھا لے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ کس قدر جو ہے مکروہ اس کے الفاظ ہیں۔ یہ چیز جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو انہیں اس چیز پہ غصہ آیا کافی، پھر انہوں نے اپنے جو ہے تلوار نکالی اور ارادہ کیا کہ اس کو جو ہے ختم کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اچھے دنوں کی توقع بھی رکھیں اور ساتھ میں ان لوگوں سے درگزر کریں، یعنی اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اب یہاں پہ یہ جو یعنی ایک ایسا وقت تھا کہ جیسے دعوت کو بھی شروع ہوئے، یعنی کہ فتح مکہ نہیں ہوا یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور مشرکین جو ہیں ان کے رویے جو ہیں وہ برداشت سے باہر ہیں، تو یہاں پہ اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ آیت نمبر 15 میں آتا ہے، جس کسی نے اچھا کام کیا تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے کیا، اور جس نے برا کام کیا تو اس کا وبال بھی اس پر ہوگا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 40 میں بھی یہی سبجیکٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ اچھے اعمال جو ہے اس کا فائدہ انسان کو خود ہوتا ہے۔
آیت نمبر 16 ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی کتاب، حکومت اور نبوت، اور ہم نے انہیں عطا کی بہت سی پاکیزہ چیزیں، اور انہیں ہم نے تمام جہانوں کی قوموں پر فضیلت دی۔ ہم نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے پڑھا ہے۔ ہمیں یہ چیز پتہ ہے کہ یہ جو نسب کا جو تعلق ہے بنی اسرائیل کا، حضرت ابراہیم، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پوری ہم نے ایک جینیالوجی پڑھی، لیکن ابھی یہ جو اسرائیل کا جو لقب ہے، یہ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، ہم جانتے ہیں ان کے 12 قبیلے تھے، پھر اس کے 12 بیٹوں کی وجہ سے جو 12 قبیلے بنے، ٹھیک ہے، ان سب کو بنی اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ہم نے پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سیرت پڑھی، اس میں بھی ہم نے یہ ساری ڈیٹیل پڑھی کہ کیسے یہ جو ہے یہ کنعان سے یہ مصر میں جو ہے چلے گئے، صحیح ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، لیکن وہ فرعون کے لیے جو ہے بھیجے گئے تھے، فرعون کی قوم کے لیے، تاکہ ان کو دعوت توحید دیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، یعنی کہ یہ ایسا تھا کہ نبیوں کا جو ایک سلسلہ ہے حضرت ابراہیم سے سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا، اور ان کو پے در پہ جو ہے بہت سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بھیجے یہاں پہ، صحیح ہو گیا۔ تو یہاں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 47 میں دیکھیں، بنی اسرائیل کا جو ہے وہ تذکرہ ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی اگر ہدایت کا ایک جو دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا رہے، اور پھر یہاں پہ دیکھیں کہ ان کو پاکیزہ چیزیں بھی دیں، جہانوں پر ان کو فضیلت بھی دی۔ ابھی ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چوزن پیپل تھے، انہوں نے اپنی جو ہے ایک ناشکری کی وجہ سے، اپنی عقیدے میں جو ہے بد عقائد اور اس طرح کے مطلب سستیوں کی وجہ سے، اور بہت سارے ان کی جو ہے وہ غلطیاں تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے قرآن میں جو ان کا ذکر ملتا ہے وہ کس طریقے سے ملتا ہے کہ کیسے اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ غضب اور غصے کا یہ شکار ہوئے اللہ کی طرف سے۔ اب ان کو حکومت بھی ملی، ان کو نبوت بھی ملی، تو یعنی اس اتنی زیادہ جو عنایات ہیں وہ ان کو ملی، اور اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے دنیا کو ہی فوقیت دی، آخرت کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں اور آل عمران کی 112 جو آیت ہے، اس میں بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ذلت اور مسکنت ہی ہے، ذرا سا یہ سر اٹھاتے ہیں، اس کے بعد پھر سے جو ہے ان پہ مصائب اور مشکلات آ جاتے ہیں۔ اس کی ریزن ہم جانتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ ساری ان کے پاس جو ہے جو نشانیاں تھیں وہ موجود تھیں، ٹھیک ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی، اور انہوں نے حق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے حق کو جو ہے وہ اس پہ جو ہے ایمان نہیں لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ انہی سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ میرا ساتھ دیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا کہ امت مسلمہ جو ہے وہ پوری دنیا پہ راج کرتی، یعنی اگر ان لوگوں کا ساتھ ہوتا، لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ اپنے اس میں تقسیم ہو گئے، ٹھیک ہے، یہودی بن گئے، کچھ نصارہ بن گئے، اور انہوں نے جو ہے حق کے ساتھ یہ کھڑے نہیں ہوئے۔ آیت نمبر 17 میں ہم دیکھتے ہیں، اور ہم نے انہیں عطا کی دین کے معاملہ میں واضح ہدایات، یعنی کہ ان کے پاس تورات تھی، اس کے بعد ان کے پاس پہلے ان کے پاس پھر زبور بھی آئی تھی، ٹھیک ہے، انجیل بھی ان کے پاس ہی آئی بنی اسرائیل کی طرف ہی، اور پھر بھی کیا ہوا آیت کے اگلے حصے میں، اور انہوں نے اختلاف کیا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، محض باہمی زدم زدہ کے باعث۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا کیا زدم زدہ تھی، کیا وجوہات تھیں، صرف یہی ایک ان کے بیچ میں جو ہے ایک اختلاف تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آئے ہیں تو وہ ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں آئے، ٹھیک ہے، ہم میں سے کیوں نہیں ہے، وہ عرب سے کیوں آ گئے۔ تو یہ اسی ایک ریالٹی کو یہ ایکسیپٹ نہیں کر پائے، پھر یہ اپنی جو ہے ضد کی وجہ سے ہی مزید فرقوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا جا رہا ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ اس کو یعنی کہ اندر سے تو جانتے ہیں، لیکن اس پہ ایمان جو ہے وہ رکھتے ہوں گے obviously، لیکن اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو ہے دجال آئے گا آخری نبی بن کر، معاذ اللہ، یہ ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی ایک وہ خام خیالی ہے، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آنا تھا، اور پھر نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بھی بند ہو گیا۔
تو یہاں پہ کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 18 میں آتا ہے، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو قائم کر دیا دین کے معاملہ میں ایک صاف شاہراہ پر، تو آپ اسی کی پیروی کریں، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آل دا ٹائم ان لوگوں نے بھٹکانے کی کوشش کی، کبھی کوئی گیو اینڈ ٹیک والی پالیسی پہ عمل کریں، کبھی کچھ جو ہے وہ آپشن دے دیتے ہیں ان کو۔ تو یہاں پہ ہم نے سورہ شورہ میں ہم نے دیکھا آیت نمبر 13 میں کہ اے مسلمانوں، اس نے تمہارے لیے دین میں وہی کچھ مقرر کیا جس کی وصیت اس نے نوح علیہ السلام کو کی، اور جس کی وہی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی ہے، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو علیہ السلام۔ بہرحال امر اللہ یعنی اللہ کا دین جو ہے وہ شروع ہی ایک سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، سب کی جو دعوت تھی وہ ایک ہی تھی۔ سورہ مائدہ میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 3 میں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی ہے اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو بحیثیت دین کے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ آپ نے اسی شریعت کی ہی پیروی کرنی ہے جو مکمل طور پر آپ کو دین کی صورت میں آپ تک پہنچا دی گئی ہے۔ آیت نمبر 19 میں، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے، اور یقیناً یہ ظالم مشرک لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جبکہ اللہ مددگار ہے متقین کا۔ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 73 سے لے کے 75 تک، کہ دیکھیں اس میں جو ہے اس میں بھی یہی چیز بیان کی جا رہی ہے، اور یہ لوگ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھسلا دیں اس وحی سے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی ہے، تاکہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور چیز گھڑ کر ہم سے منسوب کر دیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تب بھی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دگنی سزا دیتے زندگی میں، اور دگنی سزا دیتے موت پر، پھر نہ پاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے مقابلے میں کوئی مددگار۔ اب یہ جو نبوت کا جو ایک معاملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر رحمت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز بیان کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے کفار آپشنز رکھتے تھے کہ کچھ آپ ہماری مانیں، کچھ جو ہے وہ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، تو یہاں ایسا پاسبل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا پریشر تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم رکھا۔ اچھا، ہم نے اس آیت میں ایک چیز سیکھنی ہے کہ کبھی بھی انسان جو ہے وہ خود پہ اتنا جو ہے بھروسہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی نیک بنا دیا، مجھ سے تو کبھی کوئی برا کام ہو نہیں سکتا، یا پھر آپ ثابت قدم رہے تو اس میں آپ اپنا کمال سمجھنے لگو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ہم لوگ جو ہے، انسان جو ہے وہ اتنا اس چیز پہ کبھی کوئی گرپ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ آل دا ٹائم اچھے راستے پہ چلتا رہے، آل دا ٹائم وہ ثابت قدم رکھے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیکی کا جو ہے اس کے لیے مشقت بھی کرنی ہے انسان نے، اور ثابت قدمی کی دعا بھی کرنی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو آیات ہے کہ ایسا ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، یعنی یہ دنیا اتنی ہی اسٹرانگ اور اتنی جو ہے کیا اسے کہنا چاہیے کہ اٹریکٹیو ہے کہ انسان اس کو اپنی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے دنیا کی طرف۔ تو ہمیشہ جو ہے انسان محتاج ہے اللہ کی رحمت کا، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی رحمت جو ہے اس سے ہمیں دور نہ کرے، اللہ پاک ہمیشہ ہمیں ثابت قدم رکھیں، ہمیشہ ایمان کے راستے پہ ہمیشہ ہمیں چلائے رکھیں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 20 میں آتا ہے، یہ ہیں آنکھیں کھولنے والی باتیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ان پر یقین کریں۔ ہم نے یہی سبجیکٹ جو ہے سورہ حج میں بھی پڑھا ہے۔ یہاں سے اس سے مراد کیا ہے کہ کان جو ہے، اس سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں بیان کیا جا رہا تھا کہ کان ایسے ہیں کہ سمجھ نہیں سکتے، آنکھیں ایسی ہیں جو دیکھ نہیں سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ ایمان کی روشنی کو جو دیکھ نہیں سکتے، ان کی یہاں پہ مثال بیان کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 21 میں آتا ہے،
جو لوگ بری باتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کہ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو انسان کی وشفل تھنکنگز ہیں، اس کے لیے یہاں آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ تعویل خاص میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، تعویل عام میں ہم اپنے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایسے ہی اگر سوچتے رہنا ہے، یعنی خوش فہمی دل میں پال لینی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں۔ اپنے دل میں انسان سبھی وسعت رکھتے ہیں، لیکن ایسا تھوڑی ہوگا کہ جو ہے اعمال کا جو پیرامیٹر ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا نا۔ اب ہم یہ جانتے ہیں اللہ عادل ہے، اللہ عدل کو پسند بھی کرتا ہے، تو اللہ اپنے بندوں کے لیے عدل والا ہی فیصلہ کرے گا۔ تو دنیا میں جو انسان جو ہے، ایک انسان ہے جو نیکی والی راہ پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی خواہشات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی جو خواہشات ہیں، یعنی اللہ کا جو بتایا ہوا راستہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے، اسی کو اس نے اپنی پرائرٹی بنائے رکھا، ٹھیک ہے، کسی انسان پہ کوئی ظلم نہ کیا، ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا، ٹھیک ہے، ہر معاملے میں اس نے تقوی کو جو ہے وہ اہمیت دی، اور اپنے فائدے سے زیادہ وہ دوسروں کے فائدے کے لیے ہی کوشش کرتا رہا۔ اس نے آخری وقت تک اپنا جو ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی سے ہی، شرافت سے، دیانتداری سے، جھوٹ نہیں بولا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرتا رہا۔ اور پھر اس کے برعکس جو دوسرا انسان ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، لوگوں پہ ظلم بھی کیا، دوسروں کے حق بھی مارے، چوری بھی کی کبھی، ٹھیک ہے، برے کام بھی کیے، گناہوں میں اس نے حرام کی اور حلال کی تمیز بھی نہیں کی، اور گناہوں میں اس نے نہیں سوچا کہ یہ کون سا گناہ ہے، یہ کبیرہ ہے یا صغیرہ، بس مجھے تو کرتے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب قیامت کا دن، جب ایک روز محشر جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے، نہیں اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے تو مجھے بخش دیں گے، تو اللہ پاک بہت عدل کرنے والا فیصلہ کریں گے۔ جو انسان جتنا کچھ کر کے آیا، اس سب کے جو بھی عمل کر کے آیا، اس سب کی جو ہے اس کو جزا ہے وہ مل کے ہی رہے گی، اور سزا بھی مل کے ہی رہے گی۔ آیت نمبر 22 میں آتا ہے، تو اللہ نے آسمان اور زمین کو حق عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ پورا پورا بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا ہو، اور اس پہ کوئی ظلم نہ ہو۔ اب اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ عدل کی بیسس پہ ہیں، کسی انسان پہ کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ کون سے لوگ ہیں جو خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں؟ مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بہت بڑی لمبی چوڑی کوئی ایک اسٹریٹجی بتائی جا رہی ہے یہاں پہ۔ سمپل ایک انسان کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس انسان کے لیے اپنی مرضی امپورٹنٹ ہے، کہ میں خود کیا چاہتا ہوں، میں اپنی مرضی سے سوؤں جاگوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں اختیار دیا ہے، اس کے علاوہ جو بڑی بڑی جو چیزیں ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہیں، وہ خود نہیں کر سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی درکار ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے تو سامنے رکھے، یہ والا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ والا وہ راستہ ہے جس پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن انسان کیا چاہ رہا ہے؟ وہ انسان جو نفس کو معبود بنا رہا ہے، وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا راستہ اختیار کروں، ٹھیک ہے، میں اپنی مرضی کروں، جو میرا دل چاہتا ہے میں وہی طریقہ کروں، لیکن اللہ کی مرضی کس میں ہے اس کا مجھے جو ہے کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے انسان کی یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے۔ سورہ راف کی آیت نمبر 176 میں آتا ہے، یہی چیز بیان ہوئی ہے کہ جو خواہشات کی پیروی کی جو مثال ہے، یہاں پہ دیکھیں آیت آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، کتے سے اس کی مثال دی گئی ہے ایسے انسان کو۔ اب خواہش کی پیروی کرنے والا انسان کتے جیسا ہے کہ اگر اس پہ بوجھ ڈال دیں تب بھی وہ زبان نکال کے ہانپتا رہے گا، اگر اس سے بوجھ ہٹا دیں گے تب بھی وہ زبان نکال کے ہانپتا رہے گا، مطلب اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر سورہ کہف کی جو آیت ہے آیت نمبر 28، یہاں پہ بھی خواہش پرست کو دیکھیں کہ حد سے بڑھا ہوا فرمایا گیا ہے اس آیت میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی جو اطاعت ہے اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق چلنے والا جو انسان ہے وہ اپنی خواہشوں کو ایک سائڈ پہ رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو وہ امپورٹنس نہیں دیتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے وہ اسی چیز کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے 2459، اس میں یہ دیکھیں کہ اس حدیث کو حسن کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو اسلام ون میں دیکھیں گے اس کا سٹیٹس حسن آ رہا ہوگا۔ یہاں پہ یہ چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب صحیح جو ہے سٹیٹس آتا ہے حدیث کے ساتھ تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے سند اس کی مکمل ہے، راویوں کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو
اس کو جو ہے صحیح کا درجہ دے دیا جاتا ہے، لیکن جو حسن کا جو درجہ ہے وہ صحیح سے کم والا درجہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بات جو ہے وہ بالکل ایک ایسی کی گئی ہے کہ عقل مند جو ہے انسان وہ نفس کو رام کرے گا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے گا، ٹھیک ہے، اور بے وقوف جو ہے وہ نفس کو خواہشات پر لگا دے گا اور رحمت الہی کی آرزو رکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ چیز اس میں مثال دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ زخرف میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ فرعون کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا ہے، آیت نمبر 51 آپ کے ساتھ شیئر ہوگی۔ فرعون جو ہے وہ یہی کہتا تھا کہ جو یہ اس کا جو دعویٰ تھا وہ یہی تھا کہ خدائی کا جو دعویٰ تھا، اب وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ انسان کی تخلیق میں نے کی، کائنات میں نے بنائی، لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارا میرے تصرف میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں تم لوگوں کا خدا ہوں۔ یہ خدائی کا ایک دعویٰ تھا کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ میرے حکم سے ہوگی۔ حکم کا کیا مطلب ہے کہ تمام جو نہریں ہیں، عوائد کی جو مفہوم ہے اس میں یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ بھی میری ہے، نہریں، یہ زمینیں، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، یہ میرے حکم جو ہے اسی کے مطابق ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بخاری کی جیسے حدیث ہے 6435، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے جو درہم و دینار کا جو بندہ ہے اس کے لیے ہلاکت والا جو ہے ورڈ یوز کیا ہے۔ تو یہ ساری ہی چیزیں نفس کی پیروی میں آتی ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کے ہی پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور جو انسان اپنی خواہشات کے ہی پیچھے بھاگتا رہے گا تو obviously پھر اس کے بعد اس کے دل میں ایمان کیسے جگہ بنائے گا۔ اور پھر آیت کے اگلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ نے اسے گمراہ کر رکھا ہے اس کے علم کے باوجود، اور اللہ نے اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو اللہ کے اس فیصلے کے بعد اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا جو ہے عالم بن جائے، کوئی کتنا ہی انٹیلیجنٹ ہو، اس کی کتنی ہی ریسرچز ہوں، ساری چیزیں، اب جو ایسی ساری جو تعلیم ہے، ٹھیک ہے، اس کے وہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا جو ایمان ہے وہ پیدا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اب یہ ساری جتنی بھی جو ٹیکنالوجیز ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کے پاس بڑی سے بڑی کوئی ڈگری آ جائے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ اسی کو حاصل ہوگی جس کو اللہ چاہے گا۔ اور ہم قرآن کریم میں بار بار ہم اس چیز کو پڑھتے آئے ہیں، یہ جو چاہت ہے، یہ جو دل میں رکھتا ہوگا کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سے جو قرب والا ایک معاملہ رکھتا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جو معرفت ہے یہ اسی کو ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہدایت کا جو دروازہ ہے اللہ بھی اس کو ہدایت دیتا ہے جو خود چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ ہدایت دے، لیکن جو یہ ساری آیات سننے کے بعد بھی اپنا رخ پھیر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 7 میں پڑھا تھا کہ جو ہم نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے جو ہے ان کی یہ وہ بھی اسی طرح کی آیت تھی کہ اللہ نے سماعت بھی، دل بھی، آنکھوں پہ بھی، سب چیزوں پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب ہدایت کا جو راستہ ہے، کیونکہ انسان نے خود اپنے لیے بند کر دیا، اب اس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نصیحت کیسے دے گا؟ اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 24 سے لے کے 37 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہماری دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی جیتے ہیں، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ، حالانکہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ تو صرف ظن سے کام لے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کی مثال جو ہے وہ جس کو دہریت کا جو ہے اس کہا جاتا ہے دین، کہ جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا جو کائنات کا ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، وہ خود بخود ہی چل رہا ہے، کوئی اس کو چلا نہیں رہا ہے۔ اب ہم اگر ابھی زندہ ہیں، اس کے بعد ہم مر جائیں گے، تو یہ سارا ایک نیچرل پروسیس ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو جو ہے خود بخود چلنے والا جو ہے کام سمجھتے ہیں، اور کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے تو یہاں پہ ایک بے تک کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے جو ہے بہت سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں دنیا میں، جو لوگ بالکل ہی بے دین جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہی کانسیپٹس کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، جتنی ہمیں ایک عمر مل گئی وہ ہم نے یہاں پہ گزارنی ہے، اپنی مرضی سے گزارنی ہے، تو ہمیں بس یہاں پہ رہتے ہوئے ہم نے خوش رہنا ہے، ان کی زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 25 میں آتا ہے، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو نہیں ہوتی ان کی کوئی دلیل سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں زندہ کر کے لے آؤ ہمارے باو اجداد کو اگر تم سچے ہو۔
اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں جو بالکل ہی بے تکا ہے کہ پہلے ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ زندہ کر کے آئیں، ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن کریم میں بار بار جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ زندہ کرنے کا بھی ایک وقت ہوگا جب تمام لوگ زندہ کر دیے جائیں گے۔ تو آیت نمبر 26 میں فرمایا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز بتایا گیا کہ آپ کنوے کریں کہ میرے خود کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، یہ ساری جو ایک پورا ایک سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کو ہی پتا ہے کہ کس وقت جو ہے کس کی ڈیتھ ہونی ہے اور اس کے بعد کون اٹھایا جانا ہے۔ آیت نمبر 27 میں آتا ہے، اور اللہ ہی ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جھٹلانے والے بڑے خسارے میں ہوں گے۔ ہمیں یہاں پہ اس کو سورہ مومن کی ہم نے پڑھی، سورہ مومن کی آیت نمبر 78 کی میں ہم سمجھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی جو ہے وہ خسارے میں ہی کہا گیا ہے اہل باطل کو، یعنی کہ جو حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، باطل کا ساتھ دیتے ہیں، تو یا وہ لوگ خسارے میں ہیں، اور روز محشر جو ہے ان کو نقصان کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 28 ہے، اور تم دیکھو گے ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو تم کرتے رہے ہو۔ یہاں پہ ہم اعمال نامے کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ انسان کا جو بھی کیا دھرا ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ایسا ہر ایک انسان کے ساتھ ہوگا، ہر ایک قوم کے ساتھ ہوگا، اور پھر باری باری یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اناؤنس بھی کی جائیں گی، اور انسان یہ سوچے گا، جس کو ہم نے پچھلی لیکچرز میں ہم نے پڑھا کہ انسان یہی سوچتا رہ جائے گا یہ کیسا ایک ریزلٹ کارڈ ہے کہ جس میں ساری کی ساری چیزیں بیان کر دی، یعنی کہ کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کا سب بیان کر دیا۔ تو سورہ قیامہ آیت نمبر 13 میں بھی یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ بھی اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے، تو جو بھی عمل ہے یہ سارا جو ہے وہ جس طرح سے کہتے ہیں پریزرو ہو رہا ہے، ایسی پریزرویشن ہے کہ جس میں کوئی کمی کوئی بیشی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 29 میں آتا ہے، یہ ہمارا تیار کردہ اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر حق کے ساتھ گواہی دے گا، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھواتے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ بہت جگہوں پہ بالکل ایسے سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، جیسے معاذ اللہ، یعنی ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہم اس طرح سے کرنے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی پوچھ گچھ ہوگی ہی نہیں۔ تو اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے، بار بار اس کو دیکھنا ہے، اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ایک ایک حرکت جو ہے وہ نوٹس کی جا رہی ہے اور باقاعدہ لکھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پہلے جو ہے یہ چیز بھی پڑھی کہ جو ہمارے اعضاء ہیں نا ہمارے خلاف وہ بھی گواہی دینے لگیں گے، جس میں ہماری کھال، آنکھیں، ناک، کان، ہر ایک چیز کا تذکرہ تھا پچھلے لیکچرز میں جو ہم نے آیات پڑھی، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ زمین کے جو ٹکڑے ہیں اعمال کے حساب سے یہ بھی گواہی دیں گے، یعنی کہ زمین کے جس ٹکڑے میں جس نے کوئی اچھا عمل کیا ہوگا زمین اس کے حق میں گواہی دے رہی ہوگی کہ یہ اچھے کام کرتا تھا، اور جو برے کام کرنے والا ہے اس کے خلاف زمین بھی گواہی دے رہی ہوگی۔ آیت نمبر 30، پس جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو ان کو داخل کر دے گا ان کا پروردگار اپنی رحمت میں، یہ بہت واضح کامیابی ہوگی۔ جو اصل کامیابی ہے obviously وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے دور و محفوظ رکھے، ہمیں بچا لے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 30 میں آتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے اللہ پوچھے گا کہ کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی؟ تو تم نے استکبار کیا اور تم لوگ مجرم تھے۔ یہاں پہ ہم اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ تعویل عام اور تعویل خاص دونوں میں ہی یہ اپنے مائنڈ میں اس کا کانسیپٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کفار کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی، یعنی کہ پوری ان پہ حجت قائم بھی ہوئی، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ تو یہاں پہ ہمیں اپنے بارے میں اگر مائنڈ پہ رکھیں کہ قرآن جو ہے ہم بھی ڈیلی پڑھ رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پتہ چل رہے ہیں، اللہ کی پسند ناپسند، پھر جنت اور دوزخ کے احوال، سبھی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ اگر کوئی اس سے جو ہے منہ پھیرے گا تو پھر اس وہ کون سے لوگوں میں شامل ہوگا؟ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے مجرم جو ہے وہ بتایا ہے قرآن کریم میں۔ آیت نمبر 32 میں آتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے
کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہاں ہمیں ایک گمان سا تو ہوتا ہے، اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے جھٹلانے والے لوگ، یعنی قیامت کا جو ذکر ہو رہا ہے تو ٹوٹلی اس کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایسی کسی قیامت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخرت کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی سزا ہوگی، ہم موت کے بعد جو ہے ہم اٹھا لیے جائیں گے، تو ہم اس سب کا بالکل بھی یقین نہیں رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 33 میں آتا ہے، اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کے وہ تمام برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے، اور انہیں گھیرے میں لے لے گی وہی چیز جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ ہم نے استہزاء کے بارے میں پچھلی آیات میں ابھی دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو بتائی جاتی ہیں کفار کو، اور اس کے بعد وہ اپنا اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی توجیہ پیش کر کے خود ہی مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں آتا ہے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو نظر انداز کر رکھا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، تو آج انہیں نکالا نہیں جائے گا اس سے، اور نہ ہی انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لیں۔ اب جو توبہ کا جو وقت ہے، جو مہلت ہے، وہ ہمیں اس دنیا میں اسی وقت ملی ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے یا ابھی بھی ویٹ کرتا رہتا ہے کہ نہیں ابھی وقت نہیں آیا، تو پھر ایسے انسان کو جو ہے وہ تاویل عام اور تاویل خاص دونوں میں ہی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایسے انسان کو پھر دوبارہ سے موقع نہیں دیا جائے گا کہ اب آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں آتا ہے، پس کل تعریف اور کل شکر اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 37، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کبر ہے، یعنی کہ جو بڑائی ہے، وہ اللہ کی ہی صفت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 6680، آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، کہ جو عزت ہے وہ اللہ کی اظہار ہے اور کبریائی اللہ کی راہ، تو یہ جو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا، یعنی جو آخرت کا عذاب ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر اس کو جو ہے یوں سمجھے کہ ٹرینڈ ہی بن گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ تکبر ان کے دل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے ابتر سمجھنا، اور پھر یہ کہ کچھ یہ ہمارے پاس یہ چیز زیادہ ہے یا ہم میں یہ والی صلاحیت زیادہ ہے، تو ایک جو تکبر کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اگر کسی میں بھی ہوگا، کہتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ اکبر کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ جو تکبر ہے یہ سوٹ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی کرتا ہے، انسان کے لیے یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی ہی صفت ہے۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے انشاءاللہ یہ چیز سیکھنی ہے کہ اپنے دل میں کسی بھی چیز کے لیے اپنے دل میں تکبر کو پیدا نہیں ہونے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ایسی کوئی فیلنگ آنے لگے ہم نے اس کو فوراً ہی سپریس کرنا ہے، ایسی کوئی فیلنگ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اور ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ عذاب کی وعید ہے اللہ نے جو دی ہے حدیث کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے، بغض سے، حسد سے محفوظ رکھیں۔ یہاں پہ ہماری سورہ جاسیہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، ہم آگے جو ہے سورہ کاف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ کاف مکی سورہ ہے، اور اس میں 4 رکوع ہیں اور 35 اس میں آیات ہیں۔ یہ بھی حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست کمال حکمت والا ہے۔ ہم نے سورہ جاسیہ میں بھی یہی آیت پڑھی تھی، تو اسے آیت مشترک کہا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں سورہ میں یہ آیت مشترک ہے۔ آیت نمبر 3 ہے، اور ہم نے انہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک اجل معین کے لیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اعراض کر رہے ہیں اس سے جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں بھی یہی سبجیکٹ بیان کیا جا رہا ہے، زمین اور آسمانوں کی جو پیدائش ہے پوری حق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ان یہ سب چیزوں کی جو پیدائش ہے یہ بے مقصد نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے کہ دنیا یہاں پہ آئے ان چیزوں کو انجوائے کر کے بس چلا جائے، یعنی کہ اس کو کھیل تماشے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ کبھی تم نے غور بھی کیا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں، یا ان کی کوئی شراکت ہے آسمانوں میں؟ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے یا کوئی ایسی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو، اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ جو لوگ ہیں کہ کفار جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارتے تھے، تو یہاں پہ ایک قسم کا یہاں چیلنج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ یہ جو جن لوگوں کو معبود سمجھتے ہیں ان کی کیا شراکت ہے کسی تخلیق میں، کسی چیز کی پیدائش میں، ٹھیک ہے، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسی الہامی کتاب ہو یا کوئی ایسا علم ہو۔ اگر یہ لوگ جو ہے ان کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں اپنے معبودوں کو کسی بیسس سے، کوئی تو ان کے پاس لاجک ہوگی، تو ایسی کوئی لاجک دکھائیں۔ آیت نمبر 5 میں آتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے، جو اس کو جواب ہی نہیں دے سکتا قیامت کے دن تک، اور وہ ان کی دعا سے غافل ہے۔ ہم نے سورہ قصص میں دیکھا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جو دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے بالکل لاجیکلی جو ہے وہ ٹریٹ کیا تھا کہ جو بہت سارے جو بت تھے، اور پھر انہیں ان کو سب کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس بھی یہی ایک بیسک جو ہے ریزن تھی کہ نہ تو یہ کوئی جو ہے جواب دیتے ہیں، نہ ہی کوئی دعا کو قبول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قیامت تک ایسا ہی ہوگا کہ یہ کوئی پکار سن نہیں سکتے ہیں، ان کے سامنے جتنا مرضی چلا لو، دعائیں مانگ لو، یہ غافل ہیں ان سے، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس کوئی اس چیز کا جو ہے کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ سنے۔ اور پھر ہم نے یہ چیز بھی ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی بھی جو بتوں کو پوجنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی گاڑیوں میں، ان کے گھروں میں بت پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر گھر میں۔ اب یہ بت کہاں سے خریدتے ہیں؟ کبھی ریڑھیوں پہ بھی بک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ ہی بہت عجیب ہے کہ خدا جو ہے وہ معاذ اللہ بک رہا ہے، وہ ایک خدا جو ہے وہ پرانا ہو گیا، میلا ہو گیا یا کچھ، اس کو پھینک دیا، نیا خرید کے نیا گھر پہ رکھ لیا، یعنی کہ وہ جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں اس پہ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی جو ہے عقل سے جو ہے یہ دلیل عقل تک پہنچنے والی ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سب کے لیے معاف فرمائے۔ انسان جو ہے وہ کس قدر غافل ہے، انسان اس چیز کو ریئلائز کر ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کو وہ پکار رہا ہے اسے خود بھی یہ چیز پتہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری ایک جو ہے اسی طرح کی پکار وہ اولیاء کو یا کوئی ایسی جو لوگ بزرگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جاننے کے بعد ان کی جو قبریں ہیں ان کو عقیدت اور مزار اور بہت ساری چیزیں جو ہے ان کے ساتھ بدعات کو منسلک کر دیا جاتا ہے۔ ان کو اولیاء کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، اور جو ہے لوگ ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کے عقائد جو ہیں ان کی درستگی کا ساماں کریں، توفیق عنایت فرمائے سبھی لوگوں کو۔ آیت نمبر 6 میں آتا ہے، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات بینات تو یہ کافر کہتے ہیں حق کے بارے میں، جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہ چیز ہم پہلے ہی بہت اچھے سے پڑھ کے آ گئے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کھلا حق بھی آ جاتا ہے تو یہ اس کو سحر سے یعنی کہ جادو سے تشبیہ دینے لگتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے آگے دیکھیں کہ الزام بھی الگ ہوتے ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے ہو۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو، وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے مابین، اور وہ خوب بخشنے والا، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے ساتھ منسوب کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کو کوئی وحی نہیں آ رہی ہے، بلکہ خود ہی جو ہے یہ اپنی طرف سے گھڑ کے ہمیں کنوے کیے جا رہے ہیں، یعنی یقین نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ بہت ہی سخت جو ہے آیات سورہ حاقہ میں موجود ہیں، جو کہ آیت نمبر 44 سے لے کے
46 تک کی یہ آیات ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر بالفرض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑیں گے اور پھر ان کی رگے جاں کو کاٹ دیں گے۔ اب یہاں پہ یہ چیز ہمیں کلیئر ہوتی ہے، ایک تو یہ بالکل ہی کلیئر ہے ہمارے کانسیپٹ اس کے بارے میں کہ یہ جو غصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ جو لوگ شک کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ان چیزوں کو منسوب کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کو یہ چیز کنوے کرنے کے لیے یہ آیات جو ہے ان میں سختی یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی طرف سے ایسا کوئی کام کر نہیں سکتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ گھڑ کے اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جو احادیث ہے، حدیث پر بھی جو لوگ منکر ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں ہوگا معاذ اللہ، تو ان کو دیکھیں یہاں پہ کہ یہ جو احادیث ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز، یہ کانسیپٹ بالکل سبھی لوگوں کا کلیئر ہونا چاہیے انشاءاللہ اس بات کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں فرمایا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، میں تو بس اسی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے اور میں نہیں ہوں مگر ایک کھلا خبردار کرنے والا۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جو مطلب آیات ان کے متعلق ہیں کہ آپ یہ کہیے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، یعنی پہ در پہ جو ہے دنیا میں ہدایت کے لیے اللہ پاک نے پیغمبر اور رسول بھیجے اور پورے قرآن میں ان کے جو ہے واقعات موجود ہیں، اور صرف وہی گنتی کے نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بہت سامان کیا انسان کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر احادیث میں ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو بخشش کا معاملہ ہے یعنی قیامت کے دن، وہ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی منسوخ کیا کہ اگر اللہ کی رحمت ہوئی تو میرے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے بھی کانفیڈنٹ نہیں تھے، اگر کانفیڈنٹ ہوتے تو وہ راتوں کو جاگ جاگ کر ان کے پاؤں میں چھالے نہیں پڑ جاتے، وہ کس قدر لمبے قیام، لمبے لمبے سجود کیا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے بارے میں بھی کانفیڈنٹ نہیں تھے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی اگر رحمت نہ ہوئی تو میں کیسے بخشا جاؤں گا، تو کوئی انسان اپنے عمل پہ کیسے اکتفا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ اللہ کی طرف سے کیا جائے گا، تو obviously اعمال کے مطابق ہوگا اور اس کے بعد ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 10، اس میں فرمایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ قرآن واقعتاً اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ایسی ہی کتاب کی، بس وہ تو ایمان لے آیا اور تم استکبار کر رہے ہو، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ یہ چیز دوبارہ سے ریپیٹ کی گئی ہے کہ اس چیز کی توجیہ بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر یہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز قرآن کریم میں بارہا ایسا چیلنج بھی جو ہے وہ کفار کو دیا، مشرکین کو، کہ اگر کوئی بنا سکتا ہے، اگر کوئی انسان یہ لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو تم بھی ان جیسے انسان ہو، ایسی کوئی صورت بناؤ، کوئی ایک آیت بنا لاؤ یا اس جیسا کوئی قرآن بنا لاؤ، ٹھیک ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسا کلام کسی انسان کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک آیت کے درمیانی حصے میں گواہی کی بات ہو رہی ہے کہ ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے بھی تھا، تو یہ جو گواہ ہیں یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھے جو بنی اسرائیل سے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تورات کو ریڈ کیا ہوا تھا بہت اچھے طریقے سے، اور پھر اس میں جو واضح طور پر جو گواہیاں تھیں وہ ان کے بارے میں جانتے تھے، اور پھر انہوں نے اس چیز کی جو ہے وہ گواہی بیان کی کہ قرآن کریم جو ہے وہ بھی تورات کی ہی مثل ہے، یعنی کلام جو اللہ کا کلام ہے وہ مماثلت رکھتا ہے، تو اس چیز کی انہوں نے گواہی دی تھی۔ اب یہاں پہ یہ چیز باور کرائی گئی ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو باقی لوگ کیوں استکبار کر رہے ہیں، اور یہ پہلے یہ جو اہل یہود کے یہ بہت بڑے عالم رہے۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا جا رہا ہے، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، کہ اگر یہ قرآن کوئی خیر ہوتا تو لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں پائی
تو آپ کہیں گے کہ یہ تو گھڑی ہوئی پرانی چیز ہے۔ سورہ الانعام میں دیکھیں، آیت نمبر 52 میں آتا ہے اور مت دھتکاریے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور اس کی رضا کے طالب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حساب میں ان کے ذمہ کچھ ہے۔ اور تو اگر بالفرض ایک کانسیپٹ چلا آ رہا ہے کہ جو قریش کے جو سردار تھے یعنی کفار تھے، وہ سب یہ سمجھتے تھے یہ کہ اگر ہم میں سے کوئی جو ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے کوئی منتخب نہیں ہو گیا، کیوں منتخب نہیں ہو گیا، اور پھر دوسرا ان کا ایک یہ بھی کانسیپٹ تھا کہ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اوسط درجے کے یا کم درجے کے لوگ تھے، مطلب انیشیلی یہی لوگ تھے۔ ابھی جو سردار تھے یا جو اونچے گھرانے والے تھے جن کو ہم لیڈ کلاس کہتے ہیں آج کل، ان میں سے کوئی بھی ابھی تک ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو آیات ہے سورہ الانعام کی، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے یہ سارا جو ہے کرائٹیریا نہیں ہے، یہ جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ اپر ہے اور یہ لوور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نزدیک جو ہے ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ اللہ کو وہی لوگ چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے جو ہے وہ کام کرتے ہیں اپنے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرف جو ہے امپورٹنس دلائی گئی ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ نے بھی ان کے درمیان میں کوئی ایسا حساب کتاب نہیں کرنا ہے جس طرح کا حساب کتاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں آتا ہے حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب موجود ہے، رہنمائی کرنے والی اور رحمت، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں، تاکہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور بشارت بن جائے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ تصدیق کرنے والی تورات ہے، اور تورات جو ہے وہ عبرانی میں تھی، جبکہ ہمارے پاس ہمارا جو قرآن کریم ہے یہ عربی زبان میں آیا، کس لیے؟ تاکہ اس کو آسان کر کے بیان کیا جا سکے۔ اور پھر یہ بھی ایک لاجک ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ عرب میں، وہ جو ہے وہ عرب سے جو ہے تھے، تو اس کے بعد جو ہے ان کی زبان بھی عربی تھی، تو یہ قرآن کریم اگر کسی اور زبان میں آ جاتا تو پھر کفار کیا کہتے کہ ہمیں ہمارے جو ہے نبی جو ہے وہ عرب سے ہے، عربی، اور جو ہے کلام جو ہے وہ کوئی اور بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کو قرآن کریم میں جو عربی زبان کی ایک لاجک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ایسی ایک بہت بڑی مصلحت ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو پوائنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ عربی کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ وزن اٹھاتے ہیں، یعنی کہ کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ چیز بیان کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ کسی بھی اور زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے، جس طرح سے ہم اب تفاسیر کی بھی یا ٹرانسلیشن کی کوئی بکس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم زیادہ اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جلد میں جو ہے وہ ساری چیزیں پاسبل نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر میں سادہ زبان میں یہ کہوں کہ اگر پوری تفصیل کے ساتھ ہی اللہ پاک جو ہے کسی اور زبان میں یا پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہی اگر قرآن کریم کا نزول ہو جاتا تو پھر وہ اتنی بڑی بک بنتی کہ جو وہ ہمارے پورے کمرے سے بھی کوئی بڑی ہوتی شاید، اور بہت ساری اس کی جلدیں ہوتی، تو وہ آسانی والا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن کریم ہمیں بہت آسان کر کے ہمیں بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر اس پہ جو ہے عمل کرنا بھی، اس کو سمجھنا بھی اسی لیے آسان سے آسان ترین ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں آتا ہے بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا کہ اللہ ہے پھر اس پہ جم گئے، ان پہ نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ حزن سے دو چار ہوں گے، یعنی کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی ایسے لوگوں کے لیے۔ جم گئے مطلب جو ثابت قدم رہے۔ اب جمنے کا مطلب کیا ہے؟ استقامت ہے اس کی میننگ، کہ اللہ کو ایک تو رب ماننا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رکھنا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پانے کے لیے تمام اعمال کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا، توکل کا معاملہ اللہ سے رکھنا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کرنے والے معاملے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں وہ نہیں کرنے، اور پھر جو اللہ نے کہا کہ یہ کرنے ہیں، جو احکامات میں آتے ہیں ان سب پہ ہی عمل میں جو ہے عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ اپنے دعاؤں کے جو توکل ہے اور اپنے معاملات کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ہی سپورٹ کرنا، اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ جم گئے۔ تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟
اب ان لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ان پہ، ان کے لیے خاص جو ہے وہ کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 14 میں آتا ہے یہی لوگ جنت والے ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ جزا ہوگی ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے۔ اس میں ہم نے سورہ دہر کی آیت نمبر 3 کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو دنیا میں مشکلیں برداشت کرنے والے لوگ ہیں، جو مشقتیں اٹھائیں گے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کی دنیا میں ان کے لیے آسانیاں کرے گا، ٹھیک ہے، اس آیت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اگلا رکوع ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 15 سے لے کے 20 تک کی اس میں آیات شامل ہیں۔ آیت نمبر 15 میں آتا ہے اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی۔ اب یہ دیکھیں کہ والدین کے بارے میں یہ ایک ایسی آیت ہے کہ پہلے جتنی بھی آیات ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے بارے میں ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی انسٹرکشن بھی پاس آن کی۔ یہاں پہ ہم بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ سے ٹاسک بھی دیے گئے ہیں والدین کے اس کے ساتھ حسن سلوک کی، والدین کے حقوق کی، ٹھیک ہے، اور اولاد کے فرائض کے بارے میں جو ہے وہ بہت سارے ہم نے ٹاسک بھی کیے ہیں۔ آج بھی ہمارے سامنے یہ آیت ہے کہ والدین کا جو حسن سلوک کا معاملہ ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں بھی ہم نے یہ دیکھا، ٹھیک ہے، کہ جو والدین کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے، اور اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کوئی بھی ایک یا پھر دونوں، تو ان کو اف بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ اف کہنا تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے نا، انسان تو بہت بڑی بڑی نافرمانیاں والدین کے ساتھ کر جاتا ہے، تو اس میں یہاں پہ اپنا احتساب کرنے کی ہر ایک انسان کو بہت ضرورت ہے۔ یعنی والدین سے کبھی کبھار اولاد جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس طرح بات کرنے لگتی ہے، ان کو جھڑکیاں دے کر اور سختی سے بات کرتی ہے کہ آپ کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنا بھی وقت اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے بھی اس عمر کو پہنچنا ہے، اور ہماری بھی جو اولاد ہے جن سے ہم نے بڑی بڑی ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوئی ہیں، تو یہ معاملہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ دنیا میں ہی اس کا اجر جو ہے وہ پا سکتا ہے انسان، اور پھر اللہ کی جو حکم ہے اس کو نہیں مانا تو پھر آخرت میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ تو والدین جو ہے چاہے وہ انسان کے والد ہوں یا والدہ، دونوں کے بارے میں ہی انسٹرکشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کا جو معاملہ ہے، کیونکہ یہ اولاد کے فرائض میں شامل ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ لقمان میں جو ماں کی فضیلت ہے، اب ماں کی فضیلت تھوڑی سی جو ہے وہ درجات میں زیادہ ہے، یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس قدر عزت سے نوازا۔ یہاں پہ سورہ لقمان کی آیات آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا بھی ہے کہ جو ماں ہے اس کے لیے زیادہ امپورٹنس اس لیے بتائے گی کیونکہ اس نے اپنے پیٹ میں اس کو رکھا، ٹھیک ہے، 9 مہینے میں وہ کیا فیل کرتی ہے، وہ اپنی جو روٹین کی لائف ہے اس سے ہر ایک چیز ہٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھانا ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا، یا کبھی اس کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے، اس کو زیادہ اپنے لیے کھانا ارینج کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی اس کو کمزوری ہو رہی ہے، کبھی اس کی باڈی جو ہے وہ اس کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اس کی کمر میں درد ہونے لگا، ٹھیک ہے، پھر پیدائش کے بعد بھی یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہو جاتی، کمزوری کے معاملات رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اور بھی اسی طریقے سے عورت کو بہت چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور پھر جو غذا کا معاملہ ہے کہ دودھ پلانا ہے، پھر اس دوران اگر اس کو روزہ رکھنا پڑا تو اس کو بہت زیادہ جو ہے فیل ہوتی ہے، بھوک کی ایک جو ہے شدت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی کہ وہ اس ٹائم کی جو روزے ہیں ان کی قضا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دودھ چھڑانے کا معاملہ بھی 2 سال تک تقریباً چلا جاتا ہے یہ معاملہ۔ تو اس میں اگر منتھس کاؤنٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر بیان کیے قرآن کریم میں کہ کس طریقے ماں نے جو وقت گزارا، 2 سال کا یہ وقت ہے، 9 ماہ کا وہ وقت ہے، یعنی کہ جب سے پریگننسی سٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے کہ حسن سلوک کے بارے میں کبھی کسی صحابی نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، تو اللہ پاک نے 3 بار جو ہے وہ والدہ کا ذکر کیا، اور چوتھی بار جو والد ہیں ان کا ذکر کیا۔ یہاں پہ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے والدہ کا جو خاص طور پر مقام ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، جو اللہ تعالیٰ نے بندوں تک کو باور کرانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ یہ چیز بیان کی۔ آیت کی جو ہے پوری ٹرانسلیشن میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا پیٹ میں تکلیف جھیل کر، اور اسے جنا تکلیف کے ساتھ، اور اس کا یہ حمل اور دودھ چھڑانا لگ بھگ 30 مہینے میں،
اور یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر کر سکوں تیرے انعامات کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائے، اور یہ کہ میں ایسے اعمال کروں جنہیں تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی اصلاح فرما دے۔ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور یقیناً میں تیرے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ پورا جو ہے وہ پروسیجر بتا دیا گیا کہ 30 مہینے اس کو لگ گئے، ایک جو خاتون ہے اپنی اولاد کی پرورش میں، اور اس کے بعد بھی یہ سارے معاملات ختم نہیں ہو جاتے ہیں۔ اب جو والدہ ہے وہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کی پوری ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہے، اور پوری اس کی جو پرورش کے علاوہ جو اس کا گرومنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے معاملات میں بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ 40 برس کا ایک جو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ 40 برس کی عمر میں ایک انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر پختہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو وہ انڈیپینڈنٹ ہونے لگتا ہے چیزوں کے معاملے میں۔ اب یہاں پہ جو ایک بلوغت کا ایک معاملہ ہے اس کے بارے میں نہیں، بلکہ 40 برس کا ذکر کس لیے کیا گیا ہے کہ ویسے تو جو انسان ایک مرد ہے یا عورت ہے وہ بالغ ہو گیا، اس کے بعد بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو گائیڈ کیا جائے پراپرلی۔ اب یہاں پہ اس کو مفسرین کے اکارڈنگ جو ہے وہ نبوت کو بھی یہ چیز جو ہے یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ نبوت کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بہت سارے دوسرے انبیاء کو بھی، تو وہ جو سلسلہ ہے وہ 40 برس کی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ فائز کیا جاتا ہے، نبوت والا جو معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ساری جو یہ اگزامپل ہے سبھی پر کوٹ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کو بچپن میں ہی حکمت عطا کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو ان کو اس معاملے سے ایگزامپٹ کیا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایگزامپٹ کیا جاتا ہے، واللہ عالم۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 16۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے اور ان کو ان کی خطاؤں سے بھی درگزر فرمائیں گے، اور وہ ہوں گے جنت والوں میں سے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے، اور وہ ایک وہ شخص ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے میں بیزار ہوں آپ دونوں سے، کیا مجھے اس سے ڈراتے ہیں کہ میں نکال کھڑا کیا جاؤں گا زندہ کر کے قبر سے، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی نسلیں گزر چکی ہیں۔ اور وہ دونوں اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں کہ بربادی ہو تیری، ایمان لے آ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ والدین کی ایک طرف جو ہے پہلے والدین کی پوری ڈیٹیل بتا دی گئی کہ کس طرح وہ امپورٹنٹ ہے، کہ ان کی فرما برداری اللہ کا حکم ہے، اور پھر یہ چیز بھی بتائی گئی کہ کیا اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، والدین کا مقام کیوں جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جو دوسروں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا کیسے کرے گا، ٹھیک ہے، تو جو والدین کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس کی مثال ہم دنیاوی مثال میں یہ لے سکتے ہیں کہ جو والدین کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتا وہ پھر باقی دنیا میں وہ کیا کرے گا۔ تو ہر جو جھٹلانے والا ہوتا ہے وہ ہر ایک چیز سے اس کی کوئی لاجک جو ہے وہ نکال لیتا ہے۔ اگر اس کو اللہ کا حکم بتایا جائے گا کہ والدین کا جو ہے والدین سے اف نہیں کرنا، نرمی سے پیش آنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی بیزاری کا یہ عالم ہے کہ وہ والدین کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے جو ہے اس چیز سے آپ ڈرائے ہو کہ میں جو ہے موت کے بعد پھر سے زندہ ہو جاؤں گا، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کو اس سب چیزوں کے بارے میں جواب دہی کر رہا ہوں گا۔ یعنی وہ اسٹریٹ اوے جو سمجھنا نہیں چاہ رہا ہوتا وہ اسی طرح کی لاجک سے بتا رہا ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی آیات کو وہ یہ سٹوریز کے ساتھ ہی جو ہے تشبیہ دیتا ہے۔ کفار بھی ایسے ہی کرتے تھے بالکل، کہ یہ جو ہے پرانے اس میں واقعات ہی ہیں اور یہ کہانیاں فرضی ہو سکتی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاذ اللہ۔ آیت نمبر 18۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات صادق آئی، یہ بھی شامل کر دیے جائیں گے ان قوموں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے، یقیناً یہی لوگ ہیں خسارے والے، اور ہر ایک کے لیے درجات اور مقامات ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق، اور تاکہ وہ پورا دے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جس دن یہ کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر، اس وقت ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے، اور ان سے تم نے خوب فائدہ اٹھا لیا،
اور تو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بسبب اس تکبر کے جو تم نے زمین میں ناحق کرتے رہے ہو، اور بسبب ان نافرمانیوں کے جو تم کرتے رہے ہو۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل والے معاملات کرتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ تو خسارہ کن کے لیے ہوگا؟ ٹھیک ہے، جو لوگ اعمال کرتے رہے دنیا میں، نیک اعمال، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہے، تو ان کے لیے جنت میں مقامات ہوں گے جو کہ ڈیسائیڈڈ ہیں، اور ان کو پورا کا پورا ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جبکہ جو کافر ہیں، اب انہوں نے اگر کوئی اچھے اعمال کیے بھی تو اللہ تعالیٰ کیونکہ عدل والا معاملہ کرتے ہیں، تو دنیا میں ان کو اس کی کمپنسیشن دے دی جاتی ہے، دنیا میں وہ فائدے دے دیے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ ہی آ رہے ہوتے ہیں۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 21 سے لے کے 28 تک کی آیات ہیں۔ ان واقعات کو کیونکہ ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا ہے تو اس کی یہاں پہ میں صرف ٹرانسلیشن سے ہی ریوائز کروں گی انشاءاللہ۔ اب ذرا تذکرہ کیجئے قوم عاد کے بھائی ہود کا، جب اس نے خبردار کیا اپنی قوم کو احقاف میں، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بہت سے خبردار کرنے والے گزر چکے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قوم عاد اور قوم سمود جو ہے ان کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا۔ اب جو سورہ احقاف کا جو نام ہے وہ اس آیت ہے، اور احقاف جو ہے یہ کسی جگہ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی جزیرے کو کہا جاتا ہے، لیکن اب جو ہے اس کو یہ صحرا کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے جتنے بھی رسول مبعوث کیے گئے، آیت کا اس میں یہ بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 22 ہے، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دو؟ تو جس عذاب کی دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو وہ ہم پر لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور میں تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ پیغام جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بالکل جہالت کی روش اختیار کر رہے ہو۔ اور پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے، نہیں بلکہ یہ تو وہ شے ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ وہ جھکڑ ہے جس میں بہت دردناک عذاب ہے، تباہ و برباد کرتا ہے ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے مسکنوں کے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو، اور ہم نے جو تمکن انہیں دیا تھا ایسا تمکن ہم نے تمہیں نہیں دیا ہے۔ ہم نے انہیں کان، آنکھیں، دل یا عقلیں عطا کیے تھے، تو ان کے کچھ کام نہیں آ سکے، نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں، نہ ہی ان کے دل، جبکہ وہ انکار ہی کرتے رہے اللہ کی آیات کا، اور ان کو گھیر لیا اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ہم نے ہلاک کیا ہے بہت سی ایسی بستیوں کو جو تمہارے ارد گرد آباد تھیں، اور ہم نے پھیر پھیر کر ان کو اپنی آیات سنائیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ دیکھیں کہ پوری جو آیات ہیں ان کو ہم نے بہت اچھے سے پہلے اسٹڈی کیا ہوا ہے، کیسے قوم نے عذاب مانگا جب ان کو توحید کی دعوت دی گئی، انہوں نے انکار کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ عذاب لے آؤ ہمارے سامنے، وہ عذاب جس کی تم دھمکی دے رہے ہو۔ پھر اس کے بعد جب عذاب کے بادل انہوں نے دیکھے تو دل دل میں خوش ہو رہے تھے کہ شاید بارش ہوگی اور ہم خوش ہو جائیں گے، لیکن ہوا کیا؟ یہ پورا جو معاملہ ہے اسے ہم نے سورہ حاقہ میں جو بیان کیا گیا ہے آیات میں، کہ اللہ نے یہ جو بادل تھے یہ عذاب کی صورت میں، یعنی کہ تیز ہوا پہلے آئی اور جھکڑ کی جو صورت ہے وہ اختیار کر گئی، اور پھر اس کے بعد کیسے ہوا؟ یہ 7 راتیں اور 8 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر بالکل اکھاڑ کے پھینک دیا پورے لوگوں کو اور بستیوں کو۔ اب کیا تھا؟ یہ باور کرایا جا رہا ہے قریش مکہ کو، جو شان و شوکت جو ہے وہ قوم عاد کو ملی تھی، اب تو برباد اور ہلاک کر دیے گئے نا یہ لوگ، تو جتنے وسائل ان کو دیے گئے تھے تم لوگوں کے پاس تو وہ ساری چیزیں ہیں بھی نہیں، پھر بھی جو ہے اتنی زیادہ جو ہے تکبر کا شکار ہیں آپ لوگ۔ اب یہ جو باقی چیزیں ہیں جیسے آنکھ، کان، ناک، یہ ساری ہی چیزیں باور کرائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ بھی ایسے ہی انکار کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں فرمایا جا رہا ہے تو کیوں نہ مدد کی ان کی ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے، بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے۔ یہ تھا ان کا جھوٹ اور جو کچھ وہ افترا کر رہے تھے۔ اگلا رکوع جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ جنات کے بارے میں ہے۔ اب جنات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے، ٹھیک ہے، ایک بہت سختی والے ان دنوں میں ان کے معاملات تھے، تو یہاں پہ
ایک وادی تھی، وادی نخلا، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ جو ہے کچھ دن قیام کیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فجر کی نماز ادا کی، اور پھر جنوں کی ایک جماعت تھی، جن جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں سے گزرے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تلاوت تھی انہوں نے سنا، اور سن کے بہت امپریس ہو گئے، اور سننے لگے غور سے، ٹھیک ہے. اور پھر جب تک کہ رات جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی، وہ اس کو سنتے رہے، اور پھر پوری طریقے سے دل سے اس پہ ایمان لے آئے. نہ صرف خود ایمان لے آئے، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کے پاس گئے اور تبلیغ بھی کی. تو یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن کریم میں درج کیا گیا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ابھی 29 آیت سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سننے لگے، تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ. اور پھر جب قرات ختم ہوئی تو وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر. ہم نے یہ چیز سورہ اعراف میں بھی دیکھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے مفسرین کے اکارڈنگ کہ یہ جو جنات کی ایک جماعت تھی یہ شریف قسم کے جنات ہوں گے، ٹھیک ہے. جیسے ہی قرآن پڑھا جا رہا تھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. آیت نمبر 30 میں آتا ہے، انہوں نے کہا ہے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور ایک سیدھے راستے کی طرف. اب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی الہامی کتب ہیں جتنی بھی، اور پھر اس کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے، وہ سارے جنات کی ہدایت کے لیے بھی آئے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنات تھے یہ تورات بھی پڑھ چکے تھے، ٹھیک ہے. ان کو یہ چیز پتہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہوتا ہے، اور پھر یہ ان کا ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. اس کے بعد آگے جو تبلیغ کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ مماثلت رکھتے ہیں تورات سے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 31 میں آتا ہے، ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ تاکہ وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے. اور جو کوئی لبیک نہیں کہتا اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر، تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں زمین پر، اور نہیں ہوں گے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں دوسرے مددگار. یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اب یہاں پہ جو ایک میسج جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قوم کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کی پکار پر لبیک کریں، ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا معاذ اللہ، ٹھیک ہے. تو وہ اپنے آپ کو، اگر کوئی انسان اس پر ایمان لے آئے گا تو دردناک عذاب سے وہ بچا لے گا. آیت نمبر 33 میں آتا ہے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، وہ اس پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جس روز پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے. اللہ فرمائے گا تو اب چکھو اس کفر کی پاداش میں جو تم لوگ کرتے تھے. اب یہاں جو ہے آیت نمبر 35 میں بیان کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسول صبر کرتے رہے ہیں، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے. جس دن یہ لوگ دیکھیں گے اس عذاب کو جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے، تو ایسے محسوس کریں گے گویا نہیں رہے تھے دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی. یہ پہنچا دینا ہے کیا سوائے نافرمان لوگوں کے کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا. تو یہاں پہ دیکھیں کہ صبر کا جو ایک معاملہ ہے، ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا کہ جب بھی دعوت کا کام کیا جاتا ہے تو داعی جو ہوتا ہے اس کو صبر جو ہے اس کی تلقین بھی ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ پاک نے جیسے رسولوں کو صبر کی تلقین کی، تو کوئی بھی داعی جو ہوگا جو قرآن کی حق کی جو دعوت دے گا وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. ریزن کیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان حق کی بات کرتا ہے تو اس کے مخالفین کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ انبیاء کی بھی سنت میں یہی رہا. حضرت نوح علیہ السلام کو یہی وصیت کی گئی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب
بہت زیادہ آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے صبر کے ساتھ ہی کام لیا۔ پھر اس کے بعد پچھلے لیکچرز میں ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بھی مثال ایک دیکھی کہ قرآن کریم میں وہ چیز بیان کر دی گئی کس طرح انہوں نے صبر کیا، اور آخر میں آ کے انہوں نے دعا کی، اور ان کو اسی چیز کا ڈر لگا رہتا کہ اگر میں نے اس بیماری یا اس آزمائش پہ اللہ تعالیٰ سے فوراً ہی فریاد کرنی شروع کر دی تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے میرا جو مرتبہ ہے وہ کم ہو جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ صبر نہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے اس کے لیے یہ بھی جو ہے تاکید کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان کے ساتھ جلدی نہ کریں، مطلب ایسا نہ کریں کہ فوراً ہی آپ اپنے معاملات میں درگزر کا معاملہ جو ہے وہ اختیار نہ کریں، بلکہ درگزر بھی کرنا ہے اور جلدی نہیں کرنی ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ ساتھ میں جو ہے عذاب کی جو وعید ہے اس کے بارے میں بھی بیان ہے کہ یہ لوگ عنقریب اپنے لیے عذاب کو دیکھیں گے۔ یہاں پہ ہماری سورہ احقاف جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے احکام کی قبولیت والا جو ہے معاملہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے دور رہیں، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ